السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں فیورٹ ریسیٹیشن ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان مدثر علی۔ ہزاروں سال پہلے مصر کی زمین، جہاں طاقت، شان اور ظلم ہر طرف چھایا ہوا تھا، یہاں ایک بادشاہ تھا جو خود کو خدا کہتا تھا، اور ایک قوم تھی جو غلامی کی زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن اسی ظلم کے درمیان ایک بچہ پیدا ہوا جسے اس کی ماں نے دریا کے حوالے کر دیا، اور وہ بچہ فرعون کے محل میں پرورش پانے لگا۔ ہاں، یہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی، اور ایک سچا اور حقیقی واقعہ کہ کیسے اللہ کے منصوبے کے تحت ایک بچہ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب محل پہنچے تو وہ صرف ایک بچہ نہیں تھے، وہ اللہ کی حکمت کا نشان تھے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے ان کا دل بھر کر قبول کیا۔ انہوں نے کہا، یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ لیکن حیرت انگیز بات، بچہ اپنی حقیقی ماں کے دودھ کے بغیر نہیں پلا۔ اللہ نے معجزہ دکھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو محل میں بلا لیا گیا، اور وہی ماں جو انہیں دریا میں چھوڑ آئی تھی اب ان کو دودھ پلاتی تھی۔ یہ لمحہ صرف محبت کا نہیں، اللہ کی حکمت اور منصوبے کا عملی مظاہرہ تھا۔ محل میں پرورش کے باوجود موسیٰ کے دل میں درد تھا۔ وہ ظلم دیکھتے، لوگوں کی چیخیں سنتے، اور ان کے اندر سوال اٹھتا، یہ سب کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ ایک دن انہوں نے دیکھا ایک طاقتور مصری شخص ایک کمزور بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا ہے۔ موسیٰ برداشت نہ کر سکے، صرف ایک گھونسا اور وہ شخص وہیں گر کر مر گیا۔ لیکن موسیٰ کو فوراً احساس ہوا کہ یہ صحیح نہیں تھا۔ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے ان کے دل کو تربیت دی کہ طاقت کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔ اگلے دن وہی مصری پھر لڑ رہا تھا۔ موسیٰ نے اسے روکا تو وہ چیخا، کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل والے کو کیا تھا؟ یہ خبر فوراً فرعون تک پہنچی۔ یہ وہی ہے جسے محل میں رکھا گیا۔ اے موسیٰ، سردار تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، فوراً اس شہر سے نکل جاؤ۔ سے موسیٰ کو شہر چھوڑنا پڑا۔ کوئی سامان نہیں، کوئی مدد نہیں، صرف اللہ پر یقین۔ گرمی، بھوک، پیاس، تنہائی، یہ سب آزمائشیں تھیں، لیکن یہ سفر ان کے لیے روحانی تربیت بھی تھا، کیونکہ اللہ جسے چاہے آزمائش دیتا ہے، اسے عظیم مقصد کے لیے تیار کرتا ہے۔ کئی دن کے سفر کے بعد موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ وہاں ایک کنواں تھا جہاں لوگ پانی بھرنے آتے تھے۔ دو لڑکیاں اپنے جانوروں کے ساتھ کھڑی تھیں، اپنے والد کے حکم کا انتظار کر رہی تھی۔ موسیٰ نے مدد کی۔ انہوں نے نہ صرف جانوروں کو پانی پلایا بلکہ دکھایا کہ حقیقی انسانیت کیا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل ان کی شخصیت کو مضبوط کر گیا اور حضرت شعیب کے گھر کی طرف ان کی راہ کھول دی۔ لڑکیاں گھر گئیں، اپنے والد کو سارا واقعہ سنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ کو بلایا۔ انہوں نے ان کی بات سنی اور کہا، ڈرو نہیں، یہ ظالموں کی زمین نہیں، تم محفوظ ہو۔ انہوں نے موسیٰ کو اپنی بیٹی سے نکاح کی پیشکش کی اور کہا، تم میرے ساتھ کچھ سال کام کرو۔ یہ نیا آغاز تھا، ایک سادہ زندگی میں، لیکن ایک بڑا مقصد چھپا ہوا تھا۔ یہ صرف تیاری تھی، کیونکہ آگے آنے والا تھا وہ لمحہ جب موسیٰ کو اللہ کی طرف سے نبوت ملے گی، اور ایک عصا جو سانپ بن جائے گا، اور ایک ہاتھ جو چمک اٹھے گا۔ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے موسیٰ کی نبوت کا آغاز، فرعون کے سامنے کھڑے ہونے کا پہلا معرکہ، اور بنی اسرائیل کی رہائی کا سفر۔ آپ اس کو دیکھنا نہیں بھولیں گے، امید کرتا ہوں، اور ہماری اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ یہاں ملیں گی آپ کو دلچسپ اور حقیقی واقعات پر مشتمل ویڈیوز۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔